الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس کورس کا یہ دوسرا کلاس ہے جس میں ہم اسلامی آداب کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسرا ادب جو جاننا چاہتے ہیں وہ ہے سلام اور ملاقات کے آداب۔ دنیا کی ہر قوم میں ملاقات کے وقت محبت، اپنائیت اور قربت کا اظہار کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نمستے کہتے ہیں، کچھ لوگ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کی الگ پہچان بنائی ہے، اور اس پہچان کی مانگ یہ تھی کہ ملاقات کے وقت بھی لوگوں سے ملتے وقت ایک اچھا سے اچھا تحیہ دیا جائے۔ چنانچہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، جس میں مخاطب کے لیے 3 اہم پیغام ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ وبرکاتہ، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا سایہ ہو۔ ورحمۃ اللہ، آپ کے گھر میں خیر و برکت کا سایہ ہو۔ وبرکاتہ، اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو، دوام پیدا ہو، وہ خیر و برکت میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ یہ ہے پیارا سا پیغام ہمارے سلام میں۔ گویا ایک مسلمان جب اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے تو بزبان حال یہ کہتا ہے کہ آرام سے رہو، میرے تئیں مطمئن ہو جاؤ، میں تیرا خیر خواہ ہوں، مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی تجھے، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، ہر برائی سے تم دور رہو، ہماری یہی خواہش ہے، تیری جان مال اور تیری عزت بھی میرے سے محفوظ رہے گی، میں سلامتی ہی سلامتی چاہنے والا انسان ہوں۔ یہ اصل پیغام ہے۔ خاص طور پر تم سلامت رہو، ہر طرح کی بھلائی ملے اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ یہ 3 اہم پیغام ہے۔ سلام کیوں کریں؟ سلام کرنا مسلمانوں کا آپسی حق ہے، امت کا سلوگن ہے، اور جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جسے اختیار کرو تو آپس میں محبت بننے لگے گی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو سلام کو پھیلاتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے تو ایمان بنتا ہے، اور ایمان جب بنتا ہے تو جنت میں جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتامین، کہ یہود تم سے جن چیزوں کو لے کر کے حسد کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ان کو جلن تمہارے سلام اور آمین کہنے سے ہے۔ یعنی یہودیوں کو تمہارے السلام علیکم کہنے اور آمین کہنے سے ان کو بہت زیادہ جلن ہے۔ تو جس سے یہود جلتے ہیں وہ تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ علم کی بات ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، جو پہلے انسان تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر 60 گز لمبا پیدا کیا۔ کتنا؟ 60 گز لمبا پیدا کیا۔ جب پیدا کر چکا تو ان سے کہا کہ جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جو جماعت ہے ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا تحیہ ہوگا، تمہاری اولاد کا تحیہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کو سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ فرمایا، یعنی ورحمۃ اللہ کے اضافہ کے ساتھ۔
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ یہ بتایا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کیسے کیا جائے؟ جب کسی سے ملاقات ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ سلام میں 3 کلمات ہوتے ہیں، جس نے تینوں کلمات ادا کیے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 30 نیکیاں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وہ شخص بیٹھ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بیٹھ گیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے بھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ گویا کہ جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام نیکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سلام کا ہر جملہ 10 نیکیوں پر مشتمل ہے، اس لیے مسلمانوں کو ان کلمات کے علاوہ دوسرے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہتے رہیں، لیکن السلام علیکم کی جگہ پر کوئی دوسرا کلمہ بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے سارے اجر اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اور غیر قوموں کی مشابہت بھی لازم آتی ہے۔ سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ سلام کا بہتر جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے دیا جائے۔ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اچھا سے اچھا اس کا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اسی لیے جواب دیتے وقت بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو ہم بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھنے کا ہے، ومغفرتہ کا بھی اضافہ کرنا ثابت ہے حدیث سے، جیسا کہ شیخ البانی نے اس کی صراحت کی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو کبھی کبھار اس کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی سے خندہ پیشانی سے ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، جس سے بھی ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، کیونکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے میں بھی ثواب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی تمہارے لیے ثواب کا کام ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ عورتوں کے سامنے مسکرانا یہ غلط ہے، یا بچی کسی نوجوان مرد کے سامنے مسکرائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن عام عورتوں کے سامنے عورتیں مسکرا کر ملیں گی، ان سے مسکرا کر بات کریں گی۔ اسی طریقے سے ایک مرد دوسرے مرد سے ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ مسکرانا یہ ثواب کا کام ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر کے سلام کرنا چاہیے، یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمیں سلام کیا جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں پہل کریں۔ اختلاف کی صورت میں کسی سے 3 دن سے زیادہ تعلق نہیں کاٹا جا سکتا، اور بہتر وہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے، جائز نہیں، حرام ہے۔ یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہو اور وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہو۔ وخیرہما الذی یبدأ بالسلام، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو سلام میں پہل کرنا اچھی چیز ہوتی ہے، اور 3 دن سے زیادہ بات ترک نہیں کرنا چاہیے۔
سوموار اور جمعرات کے دن جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے شرک نہیں کیا سوائے دو آدمیوں کے جو آپس میں جلن رکھے ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی یصطلحا. ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. سلام کرنے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، راستے سے گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے. جب دو لوگ جدا ہوں اور ان کے بیچ کوئی دیوار حائل ہو جائے پھر دوبارہ ملیں تبھی بھی سلام کرنا سنت ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجرۃ ثم لقیہ فلیسلم علیہ ایدا. کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر دونوں کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر دوبارہ اس سے ملے تو پھر اسے سلام کرے. بات واضح ہوگی. اور حدیث المسیء للصلاۃ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر آپ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، پھر آپ جواب دیتے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں ہم جاتے ہیں اور دیوار کا بھی فاصلہ ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام چل رہے ہوتے، اگر کسی درخت یا ٹیلا سے ان کا سامنا ہوتا اور وہ دائیں بائیں منتشر ہو جاتے پھر اس کے پیچھے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والے پر برکت ہوگی. گھر میں جاتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، نہیں، سلام کرنا چاہیے اور بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. شیطان ہمارے ساتھ نہیں آتا، ورنہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے، شیطان داخل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. اور کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرتے تو شیطان گھر میں رہتا بھی ہے اور کھانے سے بھی کھاتا ہے. عورتوں اور بچوں کو بھی سلام کرنا جائز ہے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو مرد عورتوں کو سلام کر سکتے ہیں. ویسے ہی عورتیں بھی مردوں کی جماعت سے گزرتی ہیں تو ان کو سلام کر سکتی ہیں اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا، لیکن اگر فتنہ کا ڈر ہے تو بہرحال عورتوں کو سلام نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کہ اگر آپ بچوں کے پاس سے گزریں تو انہیں بھی سلام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. غیر مسلموں کو سلام کیسے کیا جائے گا؟ اگر کسی غیر مسلم مینیجر وغیرہ سے معاملہ ہوتا ہے تو اگر سلام کرنے کی ضرورت ہے انہیں تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ یا آداب وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے. انہیں السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ مسلمانوں کا آپسی تحیہ ہے. ہاں اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو وعلیکم کہہ کر جواب دیا جائے گا، وعلیکم کہہ کر جواب دیا جائے گا. ہاں اگر کوئی غیر مسلم واضح کلمات کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہی جواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ انصاف کے قبیل سے ہے، جیسا کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اہل الذمہ میں واضح کیا ہے. جب کوئی ایسی جماعت سے گزرے جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو مسلمانوں کو سلام کرنے سے ارادے سے اس جماعت کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ الادب المفرد کی روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس کے پاس سے گزرے جہاں مسلمان اور مشرکین اور بت پرست لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو مسلمانوں کو سلام کرنے کے ارادہ سے ان سب کے اوپر سلام کیا جا سکتا ہے۔ سلام آتے وقت بھی کرنا چاہیے اور جاتے وقت بھی کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں پہنچے تو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، پہلا موقع دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے، یعنی جیسے آتے وقت سلام کیے تھے ویسے ہی جاتے وقت بھی سلام کرنے کا حق ہے۔ تو اس ناحیہ سے آتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور جب جانے لگے تب بھی سلام کر کے جانا چاہیے۔ ملاقات کے وقت جھک کر سلام نہ کیا جائے، بالکل جھک کر کے سلام کرنا غلط ہے۔ سلام کرتے وقت کمر یا پیشانی کو جھکانا اسلام میں منع ہے، اگرچہ کہیں پر عادت بنی ہوئی ہو۔ عادت اگر اسلامی شریعت کے خلاف ہے تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جب کوئی آدمی اپنے دوست یا بھائی سے ملتا ہے، اَيَنْحَنِي لَهُ، کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں جھک سکتا۔ پوچھا کیا لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا اس کا ہاتھ تھامے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو مصافحہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ کوئی بزرگ ہے تو ان کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، پیشانی کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے بزرگ انسان کی۔ ملاقات کے وقت مصافحہ بھی کرنا چاہیے، جب کسی سے ملیں تو مصافحہ کریں اور جب سفر سے لوٹ کر کے آئیں تو معانقہ کریں۔ صحابہ کا یہی معمول تھا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں ملتے تو مصافحہ کرتے، اور جب سفر سے لوٹ کر کے آتے تھے تو مصافحہ کرتے تھے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ 2647 نمبر کی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے کہ مصافحہ کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم کہنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے مصافحہ کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ استعمال کرنا یغفر اللہ لنا ولکم یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ثابت ہے وہی کرتا ہے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کرتا۔ غائبانہ سلام پہنچانا جائز اور درست ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی کا سلام پہنچاتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے؟ علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ احمد صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ کہیں گے علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام وعلی ابیک السلام، علیک السلام وعلی ابیک السلام۔ آنے والے کے احترام میں یا اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہونا افضل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بنو قریظہ کے یہودی حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا، اور جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم او الی خیرکم، کہ اپنے سردار کو لینے کے لیے اٹھو، یا فرمایا کہ اپنے میں سے تم سے جو بہتر ہے اس کو لینے کے لیے اٹھو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ قوموا الی سیدکم فانزلوا، کہ اپنے سردار کو سواری سے اتارنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل نہیں دیکھا۔ آپ جب ان کے پاس جاتے تو وہ آپ کے پاس سے کھڑی ہو جاتی اور آپ کا ہاتھ تھام کر اسے چومتی اور آپ کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھاتی تھی۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کو احترام کے طور پر کھڑے ہو کر کے بیٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر صرف کسی کو دیکھ کر کے کھڑا ہوا جائے، جیسے گھمنڈیوں کا حال ہوتا ہے کہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا کلاس میں طلباء کا یا اپنے استاد کے لیے کھڑے ہونا، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں قضائے حاجت کر رہا ہو اور کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو افضل یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دے یہاں تک کہ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے اور پھر وضو بھی کر لے۔ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ اس وقت پیشاب کر رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضو کیا، پھر ان سے معذرت کی اور فرمایا کہ انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں نے ناپسند کیا کہ طہارت کے بغیر اللہ کو یاد کروں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم وضو نہیں کیے ہوئے ہیں اور کوئی سلام کرتا ہے تو وضو کر کے ادب کا یہ طریقہ ہے، افضل اور بہتر ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ رہے سلام اور ملاقات کے متعلق آداب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔